امریکی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہ امریکی ریاست کیملا ہیرس کو بچا سکی، نہ ہی سابق صدور بل کلنٹن اور براک اوباما کیملا ہیرس کی مدد کر سکے۔ کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ روایتی میڈیا کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ کیملا ہیرس کی برتری ظاہر کرنے والے سب کے سب پولز بھی جعلی ثابت ہوئے۔ امریکی عوام نے یوکرین اور فلسطین کے محاذ پر امریکی پالیسیوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے غصے کا اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کیا۔ ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات کے واضح فاتح ٹھہرے۔ ٹرمپ پاپولر ووٹ لینے میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ ریپبلکن پارٹی کی فتح صدارتی انتخابات تک محدود نہ رہی، بلکہ سینٹ کے ساتھ ہاؤس کے انتخابات میں بھی ڈیموکریٹس کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی انتخابات کو تفصیل میں دیکھا جائے تو ریپبلکن پارٹی کی برتری ہر ہاؤس، ہر ادارے اور ہر ریاست میں دکھائی دیتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی امریکی صدارتی انتخابات جیتی، پاپولر ووٹ حاصل کیا، تمام سوئنگ ریاستوں میں بھی ٹرمپ فاتح رہے، امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل کی، امریکی ہاؤس میں اکثریت حاصل کی، زیادہ تر امریکی ریاستوں کی گورنری ریپبلکنز کے حصے میں آئی، امریکی ریاستوں کے ہاؤسز میں بھی اکثریت حاصل کی۔ امریکی عوام نے بائیڈن اور کیملا ہیرس کے 4 سالہ دور حکومت کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ٹرمپ ایک واضح نعرے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے تھے اور ان کا صدارتی انتخابات کا نعرہ تھا ٹرمپ ول فکس اٹ، اور اب ٹرمپ کے لیے فکس اور درست کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر خارجہ اور معاشی پالیسیوں میں ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، امریکہ کی مدد سے جاری جنگوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ امریکی عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، مہنگائی اور ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کو بڑے پیمانے پر بے دخل کیا جائے گا۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے بارہا کہا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ایک دن میں ختم کرا سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح، ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ البتہ یہ ضرور کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی ترجیح ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے تاکہ امریکی وسائل کا ضیاع رک سکے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم ایک امن پلان تیار کر رہی ہے جس کے تحت یوکرین کی نیٹو ممبرشپ کی خواہش کو 20 سال کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ روس یوکرین کی موجودہ فرنٹ لائن کے ساتھ ایک بفر زون قائم کیا جائے گا جہاں دونوں ممالک کی افواج موجود نہیں ہوں گی۔ اگر روس 20 سال کی سیز فائر کے لیے رضامند ہوتا ہے تو امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھے گا۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کا جاری کردہ پلان روس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ روس پلان پر رضامند ہونے کے بجائے جنگ جاری رکھے گا۔ روس ایک سرنڈر چاہے گا جس میں یوکرینی صدر کو عہدے سے اترنا ہوگا، یا ایک ایسا پلان ماسکو کو قابل قبول ہوگا جس کے تحت خطے میں امریکی عمل دخل بالکل نہ ہونے کے برابر ہو۔ دوسری جانب ٹرمپ کی اسرائیل کے لیے ہمدردی کسی سے چھپی نہیں ہوئی۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ یوکرین کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی امن لانے کا وعدہ کرتے رہے ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوائیں گے، جبکہ لیبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کی افواج کے مابین جنگ کو بھی رکوائیں گے۔ جنگ بندی کے بغیر امن کی راہ نہیں نکل سکے گی، لیکن یوکرین کی طرح مشرق وسطیٰ میں امن پلان کے بارے میں بھی انہوں نے کسی قسم کی تفصیل بیان نہیں کی۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر مزید دباؤ بڑھایا جائے گا، مزید سخت معاشی پابندیوں کا نفاذ بھی ممکن ہو سکتا ہے تاکہ ایران اپنی پراکسیز کی مدد نہ کر سکے۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی سے امریکہ کے معاشی حالات میں بہتری ممکن ہے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے، اور حلف سے پہلے اگر ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تو حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایڈیٹوریل کے اختتام پر آپ کو بتا دیں کہ ایک بات تو طے ہے کہ یوکرین کی نسبت امریکہ کی مشرق وسطیٰ پالیسی مزید تناؤ کا شکار رہے گی، اور ٹرمپ کا اصل امتحان امریکہ کے خارجی امور کی درست سمت کا تعین کرنا ہے۔